ہمیشہ واسطے عزت کے قابل ہو جائے تے جنہاں دا وجود رسول پاک دے وجود دا حصہ ہوئے جنہاں دا وجود رسول پاک دے وجود تو مشتق ہو گیا پھر انہوں نے محبت پہ انہوں دی تعظیم توقیر اعزاز اکرام دا کیا کہنا جنہاں دی قسمت سچی تے سچی تے سونی تے صاف تے ستھری ہے نا انہاں واسطے منن دے تے تذکریاں دے تے حضور دا شانہ دے دار و پرچار دے سامان پڑے اسباب پڑے تے موقع پڑے تے جنہاں دے تعلق ایمانی کنیکشن کر چکے نے انہاں واسطے نقطہ چینیاں تے اعتراضات تے سامان پڑے یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ ساری یہ دوستی اور نسبت پاکاں دے دامن والے مضبوط رکھے محفوظ رکھے الہی کا بابا داستانہ یار رہے یہی آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے اور پھر تاجدار عجم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار دی محبت اور عقیدت اور چاہت تے بڑے بڑے عجیب و غریب انعامات اعلیٰ عطاواں دے سلسلے مربوط اور وابستہ فرمائے نے عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد التوکل فلیحب اہل بیتی ومن اراد ان ینجو من عذاب القبر فلیحب اہل بیتی ومن اراد الحکمت فلیحب اہل بیتی ومن اراد دخول الجنہ بلا حساب فلیحب اہل بیتی فواللہ ما حبهم الا بها في الدنيا والآخرة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے نقطے جگر اہل بیت کی محبت کی شان بیان کر دیں کہ رسول پاک رسول کتنا خلوص ہے آپ کے دلوں میں سرکار کے خاندان کے بارے خدا نہ خاصا دل کے کسی گوشے یا کھانے میں بھی کوئی ملال ہوئے کوئی ناراضگی ہوئے تو کون شانہ گار کرتا ہے جنہوں کے دلوں سے نہ چاکی ہوئے نہ پسندیدگی ہوئے اسے شانہ چھپاندے نے لوکاندے نے بیان تو نہیں کرتے پر ایسے آپا کا خلوص ہے تو نیلی چھت دے تھلے کہ مصطفیٰ کے خاندان کنبے قبیلے گھرانے دیا جتنیاں شانہ سنیاں ایک بھی چھپائی نہیں میں نوان کے امت کو پہنچا دیں اللہ کریم انہوں نے پاک مزارات کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور اہل بیت کی قدردانی کا انہاں کا تاکید ہے حدیث پاک پڑھ کے سنائی یہ ترجمہ سن ایمان دی تازگی دا سامان ملے کہ خیر و برکت دی بخشش دا بہانہ بنے میرے آقا دا فرمان سنے ترجمہ سن لے حضور فرماتے نے جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں توکل دی دولت ملے توکل بھروسہ ملے بھروسہ کرنے والے میرا نام آج جڑا یہ چاہتا ہے توکل دی دولت کیڑے بازار کیڑے ملک کیڑے دیش کیڑے محلے جو ملے گی حضور فرماتے نے فلیحب اہل بیتی میری اہل بیت نہ محبت کرے انہوں توکل دی دولت نصیب ہو جائے گی بھروسے کا شرم مل جائے گا حضور فرماتے نے جڑا چاہتا ہے قبر کی تنگی کے طریقے تو بچ جاؤ رب کریم سانو سب قبر کی تنگی تو بچائے طریقے تو بچائے یہ اسی آج جڑے بھول گئے ہیں قبرستانہ کو گزرتے ہوئے بھی قبر یاد نہیں ہوتی اور کئی ایسے ٹھیٹ بے شرم قسم کے لوگ وہ گانے بجانے ٹریکٹر کے ٹرالیاں کے رکشیاں کے گندے میوزک چلا دیا قبر کو بن جاتے شرم نہیں آتی سیدنا عثمان نے نہیں کر دیا جب کسی قبر میں اتنا رونا حتی یبلا نہیں کہتے داڑھی مبارک آنسوانا بھیج جانے اسے پوچھنا حضور جنت و دوزخ کے تذکرے ہوتے تھے اتنا نہیں ہوتے تب کی لہٰذا قبر کے معاملے سے نہ روتے فرماتے ہیں میں اپنے رسول کریم کو سنے ہیں ان القبر والمنازل آخرہ کہ قبر آخرت کی منزلوں تو پہلی منزل فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ اگر بندہ قبر تو نجات پا گیا تو باقی بعد والے جن مرلے نے قبر تو سوکھے لے صرف سننا کمال نہیں سمجھ کے یاد رکھنا بھی کمال کدی گھر کہہ کے اپنے حال اولاد تے بچیاں تے بچیاں تے بیٹیاں میں گلاں سنا
پر افسوس نہ ماں باپ کو وقت رہ گیا اپنے پتراں دھیاں تے نوہاں تے جوائیاں دی دینی تربیت کرن دا تے نہ بچیاں کو وقت تے یہ گلاں سنن دا زمانے دیاں تندیاں تے تیزیاں تے نام لحاظ ترقیاں نے بیڑا غرق کر دیتا ہے فرصتی نے نہیں ویلے ہوندے نے بندے قبر میں جا کے پر پھر ویلے ہونے کا فائدہ کو نہیں پھر پچھتا ہے کیا اندر جب چڑیاں چوپے کھیت جنہاں کی یاد میں بیٹھے ہیں صرف یہ نہیں کہ انہوں کی بات سن لی جائے جب اصل سن لیا جائے لیکن صبح تو شام تو صبح زندگی کے خلاف کیا کی جائے یہ محبت کو نہیں کرنا دنیا کے کسی دعوی کسی لغت کسی قانون کسی ملک کسی ماحول میں یہ محبت کی ترین جڑی ہے سچی نہیں چند دنوں واسطے ذکر سن لیا مخصوص دنوں میں ذکر کر لیا سن لیا تو مڑ ساری زندگی انہوں نے قول فیل بول چال ٹھال تو بیگانے ہو گئے یہ تو کوئی محبت نہیں دل سے کوئی بھی فاسد اور خراب نام ہوتا جا سکتا ہے یہ تو کوئی محبت نہیں رب العالمین سادہ حضور کے قدمہ دا صدقہ سن سچی محبت اہل بیت عطا فرمائے صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے جیسے اتباع کاملہ کی بدولت سرکار کی قربت و محبت جلوے اور سرکار کی چال ڈھال کے رنگ میں جو رنگے نے اللہ کریم اس رنگت میں جو حصہ عطا فرمائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ فرماتے ہیں فما بعدہ ایسا منہ اگر قبر تو نجات ہو گئی نا تو قبر تو بعد جننے میں مرلے نے جنت میں داخل ہوتا سارے قبر تو سوکھے فَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار فرماتے ہیں یہ بندہ قبر تو نجات نہ بندے پائی استغفر اللہ اللہ اکبر الیاذ باللہ یہ بندے نے قبر تو نجات نہ پائی کہ قبر تو بعد جن نے مر لینے قبر تو ڈاٹے اوکھے مشکل حضور فرماتے ہیں جڑا چاہتا ہے قبر دی تنگی تو بچ جاواں قبر دی تاریکی تو بچ جاواں میری اہل بیت نہ محبت کرے من اراد دخول الجنہ بلا حساب ومن اراد الحکمت جو چاہتا میرا سینہ روشن ہو جائے میری اہل بیت نہ محبت کرے ومن اراد دخول الجنہ بلا حساب جڑا چاہتا ہے میں جنت میں جاواں تے میرے کاغذ نہ چیک ہون میرے کو پوچھے کوئی نہ حساب نہ ملاؤ جڑا چاہتا ہے نا کہ بغیر حساب و کتاب تو جنت میں جاواں میری اہل بیت نہ محبت کرے سرکار نے قسم اٹھائی فواللہ ما حبہ الا لہ فی الدنیا والآخرہ اللہ کی قسم جو اہل بیت نہ محبت کرے گا اللہ کریم انہیں دنیا میں بھی سکھ عطا فرمائے گا قبر حشر میں بھی خوشی عطا فرمائے گا بخششوں کا ہے ہیلا وسیلہ بخششوں کا ہے ہیلا وسیلہ سرور دین کا نوری قبیلہ لذت سے ہو معمور ایمان لذت سے ہو معمور ایمان ذکر ان کا ہے ایسا رسیلہ اور جو نگاہ نبوت کے پالے ہے مصطفیٰ کے قریبی نرالے ہے مصطفیٰ کے قریبی نوری ماحول نوری اجالے بولو نوری ماحول نوری اجالے ان کا ہر مرتبہ ہے جلیلہ خطب سے مذکور ہے کہ حضرت امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی ہنیرے کمرے بیٹھے سن
جتھے دیوا نہیں سی کوئی بتی نہیں ہے چاندنی چاندنی میں نہیں تے جتھے آپ بیٹھتے سن نا آپ کی گردن کی چمک چہرے کی چمک کالیاں طریق راتاں میں بھی دور نظر آتی سی حضرت امام جلال الدین سیوطی نے خزائن کا ٹکڑا تو نقل کیا ہے کہ اس دن سرکار ایک صحابی کی دعوت ہے رات کے ویلے ایک صحابی دی حویلی میں بیٹھے نے حسنین کریم میں بھی نال نے یاراں وچ بیٹھے ہیں دوستاں وچ بیٹھے ہیں رات کافی بھی گئی حسنین کریم میں رونے لگ گئے کہ اساں اپنی امی کو جانا ہے جب ابو ہریرہ اٹھے حضور میں چھوڑا ہوں میں رہیں گے بیٹھو تو سرکار نے جو ہی اس طرح دیکھا دو نوری کرنا حسنین کریم میں دے کے اتری اور نور دی اور لائٹیں چلتی جا رہی ہیں کہ اس روشنی میں حسنین کریم میں گھر وال چلتے جا رہے ہیں نوری ماحول نوری اجالے بولو نوری ماحول نوری اجالے ان کا ہر مرتبہ ہے جلیلا بخششوں کا ہے ہیلا وسیلہ بخششوں کا ہے ہیلا وسیلہ سرور دین کا نوری قبیلہ سیدنا دادا علی اجمیری کچھ سسلو رضید شہن سے اولیاء مشرق و مغرب کے ولیاں کے بادشاہ حضور داتا صاحب خود اہل بیت نے داتا آپ نے کشف المحجوب شریف نقل کی تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو روایت نقل کی تھی ایک دن مدینے والے نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار اپنے کونیاں تے گھٹنیاں کے پل چلتے ہیں اور ایک رسی سرکار کے منہ میں سرکار کے دندن آپ نے پکڑی اور وہ ایک سرا امام حسین کے ہاتھ میں وہ سوار ہوئے کہ سرکار کونیاں تے گھٹنیاں کے پل چلتے ہیں جدھر نو رسی کھچتے ہیں حضرت حسین پاک سرکاروں تو موڑ موڑتے نہیں ہوئے ویسے تو بڑے بڑے بلند شانہ والے دنیا کے لوگ ہوئے پر جڑی بلندی حسنین کریم میں نے ملی ہے نا تو کسی نے نہیں ملی اس بات کہنے ہیں کوئی ان کی بلندی کا ہم سر ہے نہ ہم پلہ کوئی ان کی بلندی کا ہم سر ہے نہ ہم پلہ حسنین کے قدموں میں ہے کوئی عرش مولا جو آل محمد کی کرے دل سے غلامی تو نہیں صرف دساں دینا واسطے نہیں جو آل محمد کی کرے دل سے غلامی